شادی والے دن میری چھوٹی بہن اچانک میرے کمرے میں آئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور ہاتھ میں میرا دل توڑ دینے والا راز۔ میں اس وقت دلہن بنی آئینے کے سامنے بیٹھی تھی۔ پورا گھر روشنیوں سے جگمگا رہا تھا، ہر طرف مہمان تھے، کہے تھے، خوشیوں کا شور تھا، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ اگلے چند منٹوں میں میری پوری زندگی بدلنے والی ہے۔ میری شادی میرے کزن فہد سے طے ہوئی تھی۔ فہد بہت اچھے انسان تھے، سمجھدار، نرم مزاج اور عزت دینے والے۔ یہ رشتہ ابو کی مرضی سے ہوا تھا۔ میری پہلی بار مجھے لگا تھا کہ شاید اب میری زندگی میں سکون آ جائے گا۔ میری چھوٹی بہن عائشہ شروع میں بہت خوش لگ رہی تھی۔ وہ ہر وقت میری شادی کی تیاریوں میں لگی رہتی، کبھی میرے کپڑے سیٹ کرتی، کبھی جھولری، کبھی کہتی باجی آپ آج سب سے خوبصورت لگیں گی۔ لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ اس کے دل میں کچھ اور چل رہا ہے۔ شادی والے دن شام کے وقت میرے کمرے میں اکیلی میں بیٹھی تھی اور اچانک عائشہ اندر آئی۔ اس کا چہرہ عجیب سا تھا، جیسے وہ بہت روئی ہو۔ میں گھبرا گئی، کیا ہوا؟ وہ خاموشی سے میرے سامنے بیٹھی اور پھر اپنے موبائل کی طرف دیکھنے لگی۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ عائشہ کیا بات ہے؟ اس کی آنکھوں میں آنسو نکل آئے، پھر اس نے وہ الفاظ بولے جنہوں نے میری روح ہلا کر رکھ دی۔ باجی فہد بھائی آپ سے نہیں، مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ مجھے لگا جیسے وقت رک گیا ہو۔ کیا؟ اس نے روتے ہوئے موبائل میری طرف بڑھایا۔ وہ فہد کے میسیجز تھے۔ کاش میری شادی تم سے ہو جاتی، میں تمہیں بول نہیں پا رہا۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ یہ کب سے چل رہا ہے؟ عائشہ زور زور سے رونے لگی۔ میں نے بہت کوشش کی دور رہوں، لیکن فہد بھائی خود میرے قریب آتے رہے۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ آج میری شادی تھی اور آج ہی مجھے پتا چل رہا تھا کہ میرا ہونے والا شوہر میری بہن سے محبت کرتا ہے۔ میں ٹوٹ گئی، لیکن کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی تھی، کیونکہ اگلے چند منٹ بعد ایسا راز سامنے آنے والا تھا جس نے پورے گھر کو ہلا کر رکھ دینا تھا۔ میں سکتے میں بیٹھی تھی، میرے ہاتھوں میں مہندی ابھی گیلی تھی، مگر میری قسمت جیسے اسی لمحے جل چکی تھی۔ میری چھوٹی بہن عائشہ مسلسل رو رہی تھی۔ باجی یقین کریں، میں نے کبھی ایسا نہیں چاہا تھا۔ میرے کان بند ہو چکے تھے، میں صرف میسیجز دیکھ رہی تھی جو کہ عائشہ کو فہد نے کیے تھے۔ ہر لفظ میرے دل میں خنجر کی طرح اتر رہا تھا۔ کاش میری شادی تم سے ہوتی، تمہیں کسی اور کا ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ میری سانس رکنے لگی۔ یہ سب کیسے چل رہا ہے؟ عائشہ نے نظریں جھکا لی۔ 2 مہینے سے باجی، اور میرا دل ٹوٹ کر بکھر گیا۔ 2 مہینے، یعنی جب میں اپنی شادی کے خواب دیکھ رہی تھی، اسی وقت میرا ہونے والا شوہر میری بہن کے پیچھے تھا۔ میں نے روتے ہوئے پوچھا تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ وہ فوراً بولی میں ڈر گئی تھی، میں نہیں چاہتی تھی کہ آپ کی خوشیاں خراب ہوں۔ میں ہنس پڑی، ایک ایسی ہنسی جس میں درد تھا، بے بسی تھی۔ اور اب آج میری شادی والے دن بتا رہی ہو؟ عائشہ تمہیں پہلے بتانا چاہیے تھا۔ اور عائشہ خاموش ہو گئی۔ اچانک باہر سے ڈھولکی اور عورتوں کی آوازیں آنے لگی۔ دلہا آ گیا، دلہا آ گیا۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میرا دم گھٹ رہا ہو۔ میں نے فوراً اپنا دوپٹہ اتارا اور روتے ہوئے یہ شادی نہیں کروں گی۔ عائشہ گھبرا گئی۔ باجی پلیز، ابھی سب مہمان آئے ہوئے ہیں۔ میں چیخ پڑی تو کیا کروں؟ ایسے انسان سے شادی کر لوں جو میری بہن سے محبت کرتا ہے؟ اسی وقت امی کمرے میں داخل ہوئیں۔ وہ ہمیں اس حالت میں دیکھ کر پریشان ہوگی۔ کیا ہوا؟ تم دونوں رو کیوں رہی ہو؟ میں کچھ نہیں بول پا رہی تھی۔ عائشہ نے فوراً موبائل چھپا لیا، لیکن شاید اللہ کو سچ سامنے لانا تھا۔ امی نے میرا چہرہ پکڑا۔ بیٹا کیا ہوا؟ میں پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ امی فہد مجھ سے نہیں عائشہ سے محبت کرتے ہیں۔ امی جیسے پتھر کی ہو گئی۔ کیا؟ عائشہ بھی رونے لگی۔ امی میری بات سنیں، لیکن امی نے فوراً اس کے ہاتھ سے موبائل لے لیا۔ جب انہوں نے میسیجز پڑھے تو ان کے ہاتھ کانپنے لگے۔ یا اللہ! اسی وقت باہر سے آواز آئی، بابی جلدی آئیں، نکاح کا وقت ہو رہا ہے۔ امی نے فوراً دروازہ بند کر دیا۔ کمرے میں خوفناک خاموشی پھیل گئی۔ چند لمحوں بعد ابو بھی اندر آ گئے۔ انہوں نے پریشانی سے پوچھا کیا مسئلہ ہے؟ امی نے کانپتی آواز میں موبائل ان کے ہاتھ میں دے دیا۔ ابو میسیجز پڑھتے رہے اور پھر پہلی بار میں نے اپنے مضبوط باپ کی آنکھوں میں آنسو دیکھے۔ وہ صوفے پر بیٹھ گئے۔ یہ کیا کر دیا تم لوگوں نے؟ میری روح جیسے مر چکی تھی۔ میں صرف ایک بات سوچ رہی تھی، آخر میرے ساتھ ہی کیوں؟ کچھ دیر بعد ابو اٹھے۔ انہوں نے بہت سخت لہجے میں کہا یہ شادی نہیں ہوگی۔ امی گھبرا گئیں، لیکن باہر اتنے لوگ بیٹھے ہیں۔ ابو کی آنکھوں میں غصہ تھا۔ میں اپنی بیٹی کو دھوکے میں نہیں دھکیل سکتا۔ ادھر باہر مہمان انتظار کر رہے تھے، کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ پھر ابو نے فہد کو اندر بلایا۔ وہ کمرے میں آئے تو ان کا چہرہ اترا ہوا تھا۔ شاید انہیں اندازہ ہو چکا تھا کہ سچ سامنے آ چکا ہے۔ ابو نے سیدھا سوال کیا، کیا تم عائشہ سے محبت کرتے ہو؟ فہد خاموش رہے اور یہی خاموشی سب کچھ بتا گئی۔
امی رونے لگی، فہد آج ہماری بیٹی کی شادی ہے۔ فہد نے نظریں جھکا لیں۔ میں خود بھی بہت پریشان تھا۔ میں درد سے ہنس پڑی۔ پریشان؟ آپ میری زندگی برباد کر کے صرف پریشان ہی تھے؟ فہد نے میری طرف دیکھا۔ میں نے کبھی آپ کو تکلیف دینا نہیں چاہی۔ میں چیخ پڑی، لیکن دی ہے، بہت تکلیف دی ہے۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی اور پھر اچانک عائشہ بول پڑی، فہد بھائی کی غلطی نہیں ہے۔ سب حیران رہ گئے۔ وہ روتے ہوئے بولی، میں بھی ان سے محبت کرتی ہوں۔ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ امی نے فوراً عائشہ کو تھپڑ مارا۔ شرم نہیں آتی تمہیں؟ یہ تمہاری بہن کا ہونے والا شوہر ہے۔ عائشہ بچوں کی طرح رونے لگی۔ میں نے بہت کوشش کی خود کو روکوں، لیکن نہیں روک سکی امی، اور میں خاموش کھڑی تھی۔ میرے آنسو اب ختم ہو چکے تھے۔ شاید انسان ایک حد کے بعد رونا بھول جاتا ہے۔ کچھ دیر بعد باہر شور مچنا شروع ہو گیا۔ مہمان سوال پوچھ رہے تھے، نکاح کیوں نہیں ہو رہا؟ کیا مسئلہ ہو گیا ہے؟ پورا گھر بدنامی کے خوف میں ڈوب چکا تھا، لیکن ابھی سب سے بڑا جھٹکا باقی تھا، کیونکہ فہد نے اگلے ہی لمحے ایسی بات کہہ دی جس نے میری پوری دنیا ہلا دی۔ فہد نے ایک گہری سانس لی اور پھر وہ الفاظ بول دیے جنہوں نے میری روح تک کو زخمی کر دیا۔ میں عائشہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ امی کے منہ سے چیخ نکل گئی، خاموش! تمہیں احساس بھی ہے تم کیا کہہ رہی ہو؟ ابو کا چہرہ غصے سے سرخ ہو چکا تھا۔ میں بے بس ہو کر کھڑی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میرے جسم سے جان نکل چکی ہو۔ میری چھوٹی بہن عائشہ رونے لگی، مگر اس کے چہرے پر کہیں نہ کہیں خوشی بھی چھپی تھی، اور یہی چیز مجھے اندر سے توڑ رہی تھی۔ فہد نے دوبارہ کہا، میں جھوٹ پر رشتہ نہیں بنانا چاہتا، میں عائشہ سے محبت کرتا ہوں۔ میں نے کامتی آواز میں پوچھا، تو پھر میری زندگی سے کھیلنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ خاموش ہو گیا۔ شاید اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ کمرے میں موجود ہر شخص شرمندہ تھا، صرف میں تھی جو تباہ ہو چکی تھی۔ باہر مہمانوں کا شور بڑھتا جا رہا تھا۔ کیا ہوا؟ نکاح کیوں روکا ہوا ہے؟ امی مسلسل رو رہی تھیں۔ ابو نے سخت لہجے میں کہا، فہد تم ابھی اسی وقت یہاں سے چلے جاؤ، اور آج کے بعد ہماری کسی بیٹی کے قریب مت آنا۔ فہد کچھ کہنا چاہتے تھے، مگر ابو نے دروازے کی طرف اشارہ کر دیا۔ وہ خاموشی سے چلے گئے اور میرے ساتھ میری خوشیاں بھی چلی گئیں۔ اس رات ہمارا گھر قبرستان لگ رہا تھا۔ مہمان چلے گئے تھے، لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے تھے۔ کسی کو سچ معلوم نہیں تھا، مگر ہر زبان پر ہمارا نام تھا۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھی دلہن کے کپڑوں میں رو رہی تھی۔ میری مہندی، میرا جوڑا، میری چوڑیاں، میرا سب مذاق اڑا رہے تھے۔ اسی وقت دروازہ کھولا، عائشہ اندر آئی۔ میں نے فوراً منہ دوسری طرف کر لیا، لیکن وہ میرے قدموں میں بیٹھ گئی۔ باجی مجھے معاف کر دے، میں نے سرد لہجے میں کہا۔ کس بات کی معافی؟ میرا دل توڑنے کی یا میری زندگی برباد کرنے کی؟ وہ رونے لگی۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا اب کہ بات یہاں تک پہنچ جائے گی۔ میں تلخ ہنسی، لیکن تمہیں تو ہمیشہ جیتنے کی عادت تھی نا عائشہ؟ ہر بار لوگ مجھے چھوڑ کر تمہیں پسند کرتے تھے نا، اور اس بار بھی تم جیت گئیں۔ وہ سسکنے لگی۔ خدا کے لیے ایسا نہ کہیں۔ میں نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں دیکھا، آج سے میرا تم سے کوئی رشتہ نہیں عائشہ۔ وہ جیسے پتھر کی ہوگی، اور شاید وہ لمحہ اس کی زندگی کا پہلا لمحہ تھا جب اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اگلے کئی دن ہمارا گھر خاموش رہا۔ لوگوں نے آنا جانا کم کر دیا۔ رشتہ دار فون کر کے عجیب سوال پوچھتے۔ امی ہر وقت روتی رہتی، اور ابو پہلے سے کہیں زیادہ بوڑھے لگنے لگے۔ ادھر عائشہ بھی مسلسل فہد سے رابطے میں تھی۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ اب فہد اس سے شادی کرے گا، لیکن قسمت کا کچھ اور منظور تھا۔ کچھ ہفتے بعد فہد کے گھر والوں کو ساری حقیقت پتہ چل گئی۔ انہوں نے سختی سے یہ رشتہ ماننے سے انکار کر دیا۔ فہد کی ماں نے صاف کہہ دیا، جو لڑکا اپنے منگیتر کا نہ ہو سکا وہ کسی اور کا وفادار نہیں ہو سکتا۔ پہلی بار فہد کو احساس ہوا کہ اس نے کھو دیا ہے سب کو۔ اس نے کئی بار مجھ سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن میں ختم ہو چکی تھی۔ میں نے اس کا نمبر بلاک کر دیا۔ ادھر عائشہ کو یقین تھا کہ فہد اس کے لیے سب سے لڑ جائے گا، لیکن آہستہ آہستہ فہد کے میسیجز کم ہونے لگے، کالز بند ہونے لگیں، اور پھر ایک دن اس نے عائشہ کا نمبر بلاک کر دیا۔ عائشہ پاگلوں کی طرح روتی رہی۔ وہ پورا دن اپنے کمرے میں بند رہی۔ وہ لڑکی جسے اپنی خوبصورتی پر غرور تھا، اب آئینے کے سامنے ڈرنے لگی تھی۔ ایک رات میں چھت پر بیٹھی تھی، عائشہ آہستہ سے میرے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ کافی دیر خاموش رہنے کے بعد اس نے کہا، باجی آپ ٹھیک کہتی تھی، جو انسان ایک بار دھوکہ دے وہ کسی کا نہیں ہو سکتا۔ میں خاموش رہی۔ وہ روتے ہوئے بولی، میں نے آپ سے سب کچھ چھین لیا، لیکن آخر میں میرے پاس بھی کچھ نہیں بچا۔ میرے دل میں درد تو تھا، مگر نفرت ختم نہیں ہوئی، کیونکہ کبھی کبھی انسان کو اس کے گناہوں کی سزا وقت خود دے دیتا ہے۔